پہلے ایک نعرہ نہ ہو جائے، فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے، اس امت میں سب سے افضل کون سے اولیاء ہیں؟ مظفر آباد والوں سے سوال ہے۔ اس امت میں سب سے افضل جو اولیاء ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد بترتیب جیسے خلافت میں ترتیب ہے اسی طرح ولایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام اولیاء محمدیین میں سے سب سے زیادہ معرفت اور قرب الہی میں خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے۔ سب سے زیادہ معرفت و قرب میں صدیق اکبر کو یہ مقام حاصل ہے، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین، پھر مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا اہل آسمان بھی حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں؟ زمین والے تو جانتے ہیں۔ آؤ سنو میرے ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے کہ اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم انہیں جانتے ہو؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی زمین والوں کی بانسبت آسمان والے زیادہ صدیق اکبر کو جانتے ہیں، اور آسمان میں ان کا نام حلیم ہے۔ کیا بات ہے! جبریل امین کہتے حضور یہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہیں اور ان کا نام آسمانوں میں حلیم ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام بتائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر، اور دوسرے کا نام عبداللہ بن ابو بکر، اور تیسرے کا نام محمد بن ابو بکر تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت محمد بن ابو بکر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو اس طرح ہوتے گویا کہ کوئی میخ ہے، گویا کوئی میخ، کوئی لکڑی کیل زمین میں ٹھوکی ہوئی ہے، جس طرح کوئی کیل زمین میں کھوپی ہوئی ہے، جس طرح کوئی۔ جو میرے پاس جواب ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں قیام فرماتے تو خشوع و خضوع کی وجہ سے ایک سیدھی لکڑی کی مانند ہوتے، اور ایک روایت میں ہے کہ کانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، یعنی صدیق اکبر نماز کے دوران ادھر ادھر بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ ہم غور کریں ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ صدیق اکبر ایسی نماز پڑھتے جیسے ایک لکڑی کھڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ جواب ان کا درست مانا جائے گا یا کم نمبر دیے جائیں گے؟ یہاں الفاظ لکڑی کے ہیں اور ان کا کہنا میخ زمین پر لگی ہوئی۔ جواب غلط مانا جا رہا ہے جناب۔ اب باری ہے مظفر آباد والوں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری کس عیسوی تاریخ کو ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 ہجری اور 22 اگست 634 کو ہوا۔ جناب 22 جمادی الاخری تو ہمیں معلوم تھا، مگر عیسوی تاریخ 22 اگست 634 عیسوی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ 2 اشعار اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے سن لیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب
माशाल्लाह मैं यहाँ एक शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि कराची के आशिकान रसूल ने हमारा मान रखा और बड़ी तादाद में माशाल्लाह ऑलमोस्ट जगह फुल हो गई है। मुझे एक थोड़ा सा ख्याल था कि चूँकि फ़ाइनल नहीं है, नॉर्मली फ़ाइनल में लोग आते हैं, मगर आज सेमी फ़ाइनल में माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में इस्लामी भाई आए, शख्सियात आई, मदनी हमारे उलमा आए, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और चूँकि अब एक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी है कि अब देखें फैसलाबाद में कितनी तादाद आती है, लाहौर में फ़ाइनल में कितने लोग आते हैं, चूँकि शख्सियात भी आई हैं। यूसुफ भाई कोई शख्सियात आपकी जवाब देंगी, कोई सवाल करें? जी सवाल भी आप करें इनसे। और पीछे अब्दुल हबीब भाई मैं आपको बताऊं, मैं पीछे गया था तो चेकिंग में भी जो फैजान मदीना की एंट्रेंस है उधर भी बहुत सारे आशिकान रसूल अभी इंटर हो रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, अभी मज़ीद आ रहे हैं। जी जी, अब अगली दफा तो लगता है आपको कोई ग्राउंड नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यूसुफ भाई सिरातुल जान लेके घूम रहे हैं आप, क्या मतलब तोहफे में ये देंगे? सिरातुल जिनान का पूरा सेट देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। किसको चाहिए सिरातुल जिनान का पूरा सेट? चले यूसुफ भाई सवाल करते हैं, आपकी कोई शख्सियत जवाब दे दें तो वो ले जाएं, वरना फिर हम पीछे चले जाएंगे।